خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 8 سے 13 آیت پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو ہم نے یہ دعا کی ہے آج کہ خداوند کا روح ہمارے کانوں کو کھولے تاکہ ہم خداوند کی آواز کو سن سکیں۔ ایک تو کان یہ ہیں جو ابھی ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، پر روح وہ والے کان ہمارے کھولتا ہے کہ ہم خداوند کی اس آواز کو سن سکیں اور اس پیغام کو سن سکے جو کہ وہ ہمارے ساتھ کلام مقدس کے وسیلہ سے کرنا چاہتا ہے۔ ہم بچپن سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں، اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں میں بہت برکت پاتی ہوں، یقیناً آپ بھی پاتے ہیں۔ اس حوالہ میں 2 بڑے کرداروں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چرواہے اور فرشتے۔ اچھا، کرسمس کارڈز جو ہم دیکھتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے بچے فرشتے دکھائے ہوتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے سے پر ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف بچوں کے لیے ایک سکیچ ہے، پر بائبل مقدس کہتی ہے کہ فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، وہ پوری طرح خدا کے وفادار اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایوب کی کتاب میں 37 باب اور اس کی 5 سے 7 آیت تک پڑھیں، جو میں پڑھنا چاہوں گی تاکہ ہم اور زیادہ کلام مقدس کو پڑھنے کے سبب سے برکت پا سکیں۔ تو یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اچھا یہ خداوند، یہ وہ باتیں ہیں جب خداوند ایوب کو جواب دے رہے تھے۔ میں 6 آیت سے شروع کروں گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کو کونے کا پتھر بٹھایا۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ اس حوالہ کے مطابق یہ جو فرشتے ہیں جن کو یہاں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، یہ فرشتے دنیا سے بننے سے بھی پہلے کے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں یہی لکھا ہے کہ جب ابھی ہم نے پڑھا کہ خداوند زمین کی بنیاد کی بات کر رہے ہیں کہ جب زمین کی بنیاد ڈالی گئی تو وہاں کیا تھا، صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین اور آسمان جب بن رہے تھے تو یہ فرشتے تب بھی وہاں پہ موجود تھے اور خدا کی حمد کر رہے تھے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خوشی سے للکارتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا کے بیٹے خوشی سے للکار رہے تھے۔ یعنی جب دھرتی بن رہی تھی تو یہ فرشتے سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی VIP گواہ ہو۔ فرشتوں نے ہزاروں سالوں سے خدا کے بیٹے کی عبادت کی تھی، وہ اسے کلام کی صورت میں جانتے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا اور پھر خدا نے بولا کلام اور سب کچھ وجود میں آ گیا۔
تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ خدا کے بیٹے کی عبادت کر رہے ہیں، جسے وہ خدا کے کلام کی صورت میں جانتے تھے، یعنی جس کے وسیلہ سے ساری کائنات بنی تھی۔ اب کیا ہوا کہ وہ خدا کا کلام اب مجسم ہو کر بدن میں ایک بچے کی صورت میں زمین پر آیا۔ ہم اس حوالہ میں اگر آپ دوبارہ لوکا کی انجیل میں چلے جائیں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب چرواہے وہاں جمع تھے جو رات کو اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، تو 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ خداوند کے فرشتے نہیں، صرف ایک فرشتہ، اور اس ایک فرشتے کے وہاں آ کھڑے ہونے سے خداوند کا جلال ان کے گچوں گر چمکا۔ وہ ایک فرشتہ جو چرواہوں کے پاس آیا تھا وہ اکیلا نہیں تھا، خداوند کا جلال ان کے گر چمکا۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا، یہ آسمانی منظر تھا، یہ بہت ہی ناقابل بیان اور حیران کن تھا۔ ہاں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے ڈر گئے، اور انہیں ڈرنا ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ہی الگ تھا۔ اگلی جو آیت ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ جو ڈر تھا وہ خوشی میں بدلنے لگا، کیونکہ وہاں خداوند کا جلال تھا۔ دیکھیے، ابھی فرشتوں کا لشکر نہیں آیا، ابھی ایک ہی فرشتہ ہے، اور اتنا جلال ہے کہ وہ وہاں پہ ڈر گئے، اور ان کے ڈر کی کیا حالت تھی یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرشتہ نے وہاں ان سے کہا کہ ڈرو مت، میں تو خوشی کی خبر لایا ہوں۔ تو جب چرواہوں نے یہ بات سنی ہوگی تو کچھ نہ کچھ ان کی جان میں جان آئی ہوگی، کیونکہ پہلے دور میں جب کسی کو فرشتے نظر آتے تھے یا آسمانی مخلوق نظر آتی تھی تو لوگ ڈر جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید ہماری موت کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ منظر فرق تھا، جلال پھیل گیا تھا، اور فرشتہ نے ان کو کہا کہ تم ڈرو نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند کے فرشتہ نے کہا آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ جب سب چرواہوں نے یہ سنا ہوگا تو ان کی جان میں جان آئی ہوگی، اور انہوں نے اور زیادہ اپنے آپ کو سنبھال کر اپنے کانوں کو فرشتہ کی بات کی طرف لگایا ہوگا کہ ہم پوری بات تو سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اچھا، یہ اتنا دلکش منظر ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند کا روح آپ کو اور مجھے اس منظر میں لے جائے ابھی، تاکہ ہم اس کو محسوس کریں، اس جلال کو بھی اور اس خوشی کو بھی۔ یہ خوشی صرف چرواہوں کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے تھی۔ تو میں یہاں پہ 2-3 جملے ہیں اور یہ گیت ہے جو فرشتوں نے گایا، یہ میں گا کے یہاں پہ اس لیے بیان کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم اس کو محسوس تاکہ کر پائیں جو فرشتوں نے گایا۔ داؤد کے شہر میں دیکھو چھوڑ کے عرش بری کو، داؤد کے شہر میں دیکھو چھوڑ کے عرش بری کو، یسوع نے جنم لیا ہو یہ مبارک سبھی کو، داؤد کے شہر میں دیکھو، گاتی ہوئی آسماں پہ ایک گروہ آ رہی ہے، یسوع کا پیغام ساری دنیا کو دے جا رہی ہے، بیٹا خدا کا یہی ہے، سجدہ کرو تم اسی کو، داؤد کے شہر میں دیکھو۔ ہاللیلویا، خداوند کی حمد ہو، ہم اس کے جلال کو محسوس کریں جو اس وقت ہمارے درمیان ہے۔ آپ اور میں اسی منظر میں خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے نے یہ کہا
تو ایک دم سے ان کے ساتھ ایک آسمانی لشکر کی گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی حمد تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ کلام مقدس میں اب منظر بہت بہت ہی دلکش اور روشن ہو چکا تھا۔ چرواہوں نے وہ دیکھا اور سنا جو انہوں نے دیکھنے یا سننے کی کبھی امید ہی نہیں کی تھی اور نہ ہی انہیں یقین تھا۔ پورا ماحول بہت ہی پاک اور خدا کے جلال سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ آسمانی جلال اور زمین پر اترا ہوا تھا آسمان۔ فرشتوں کے بارے میں تو ہم نے تھوڑا کچھ سن لیا، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں اتنا وقت نہیں دیا گیا کہ ہم اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں، لیکن ہم کلام کے دوسرے حصے یعنی چرواہوں کے بارے میں اب کچھ تھوڑا سا جانیں گے، کیونکہ آج میں چاہتی تھی کہ ہم ان دو کریکٹرز کو سمیٹے بائبل میں سے، ان کو تھوڑا سا سمجھے۔ فرشتے چرواہوں کے پاس ہی کیوں آئے تھے؟ فرشتوں نے یہ آنر چرواہوں کو ہی کیوں دیا؟ تو کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے رات کو جاگتے تھے اور اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتے تھے، کیونکہ چرواہا جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کے لیے خود کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنی بھیڑوں کو بچائے رکھے۔ تو یہ جو زمینی چرواہے تھے یہ ایک عکس تھے کس کا؟ آسمانی چرواہا جو دنیا میں پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ اس سارے جو منظر تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کریکٹر کو پیش کرنے کے لیے، چرواہے کے کریکٹر کو پیش کرنے کے لیے اب آسمان سے کلمہ خدا مجسم ہو کر دنیا میں اپنی بھیڑوں کے لیے آ چکا تھا۔ ہاللیلویا! یہ بہت ہی مبارک بات تھی جو فرشتے لے کر آئے پیغام۔ ہم نے دیکھا کہ جب ایک فرشتہ نے یہ مبارک بادی دی تو پھر لشکر وہاں پہ آ گیا اور انہوں نے وہ گایا اور انہوں نے مبارک بادی دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چھوٹی تعداد نہیں تھی، ہم اس حوالے کو جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، پر یہ تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور ایک ہی فرشتہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ پر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کام خوشخبری کا تھا، جو وہ خوشخبری لے کر آئے، اور ان سب فرشتوں نے وہاں پہ ایک ماحول بنایا، کیونکہ یہاں پہ ایک جشن کا سما تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب دسمبر شروع ہوتا ہے تو نہ صرف بچوں کے بلکہ جو ہم لوگ ہوتے ہیں اس ایج میں بھی، تو ہمارے اندر بھی ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جو ہم خود سے نہیں لاتے، خود بخود آ جاتی ہے ہمارے اندر۔ ہم اس کو محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آسمانی فیلنگ ہے جو آپ کے اور میرے اندر ہے۔ اس کو ہم خود سے کریٹ نہیں کرتے کہ ہم کہیں گے کہ ہم نئے کپڑے پہننے سے یا نئے جوتے پہننے سے یا پارٹیز کرنے سے ہم یہ خوشی مل رہی ہے، نہیں، ہمارے اندر ہی وہ بہت خوشی آتی ہے، کیونکہ ہم اس منظر کی یادگاری کر رہے ہوتے ہیں جو کہ معمولی نہیں تھا، وہ ایک بہت ہی غیر معمولی وقت تھا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا جس کو ابھی ہم نے سنا، کیونکہ آسمانی چرواہا زمین پر آ چکا تھا۔ یہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے کیا کہا تھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اس نے جان دی تھی، اب آسمانوں کے آسمان میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، میری اور آپ کی وکالت کر رہا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے نا، تبھی تو فرشتہ نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تو آپ کو اتنی بڑی گڈ نیوز دے رہا ہوں، کیونکہ جو پیدا ہونے والا تھا اب وہ کہاں تھا؟ اب وہ زندہ ہو کر اپنے باپ کے دہنے بیٹھ کر
ہماری وکالت کر رہا ہے، ہمارے ایمان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ بات آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی بے کس یا ایسے لوگ نہیں ہیں جو کمزور ہے۔ ہمارا جو چرواہا ہے، جس کی خوشی منانے کے لیے یہاں بہت زیادہ تعداد میں فرشتے آئے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ اگلے وقت میں جو ہو رہا تھا وہ اس کی مبارکباد ہمیں پیش کر رہے تھے، کیونکہ فرشتوں نے تاریخ میں سب کچھ دیکھا تھا۔ انہوں نے آدم کو بنتے، آدم کو آزمائش میں پڑتے، آدم کو خداوند کی حضوری میں سے باہر نکلتے، اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا۔ اس لیے اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کلام مقدس یعنی کلمہ خدا خود سے نجات کی خاطر چرنی میں آیا ہے، تو وہ خوشی سے ناچتے گاتے ہوئے کیا کرنے آئے؟ خوشخبری دینے آئے ہمیں۔ انہوں نے خوشخبری دی، کیونکہ آپ کی فکر کرنے والا چرواہا اس کی پیدائش کی یادگاری کو منانے کے لیے آپ اور میں آج زندہ ہے۔ ہمیں اس کے لیے بڑے شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ مبارکبادی دی ہے فرشتوں نے۔ خداوند کا شکر ہو کہ آج آپ کو اور مجھے یہ وقت ملا کہ ہم ایک دفعہ پھر سے اس مبارک وقت کو پھر سے نہ صرف یاد کریں بلکہ اس کو فیل کریں، اور جو ہی آپ جھکیں گے اور خداوند کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو ہمارے اندر یہ والی فیلنگز، یہ خوشی جو ہے، ہم اسے محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے، اور ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ سب منظر کے اندر ہم موجود ہیں۔ خداوند کا بہت شکر ہو کہ مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں آج کرسمس کے حوالے سے یہ پیغام پیش کر سکوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہم اور کسی ڈیٹیل میں نہ جائیں، تاکہ ہم صرف اسی وقت کو، اس منظر کو انجوائے کر پائیں جو کہ یہاں پہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے گھروں میں کرسمس کی عبادت کے لیے جمع ہوں گے تو کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں، سننے والوں کو جب یہ حوالہ پڑھیں تو ہم اس کے بارے میں یہ ضرور بتائیں۔ یہ حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کچھ منٹ میں پڑھا جاتا ہے، مگر اس کی جو کہنا چاہیے اسپرٹ ہے، اس کی جو ایک پیچھے تاریخ ہے، وہ بہت جلالی ہے۔ ہم اس سب کو بھی محسوس کریں۔ جب ہم ایسے کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے، جو کہ ہم دنیا کی دولت اور چیزوں سے حاصل نہیں کر پاتے۔ کیونکہ میں لاسٹ جاتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم آسمانی چیزوں کو انجوائے کریں۔ یہ دنیاوی چیزیں تو ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، مگر خدا ہمیں آسمانی برکات دینا چاہتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا، جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اس لیے ان آسمانی برکات کو لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو جب تلاوت کریں اور پڑھیں تو ہم خدا کے روح سے کہیں کہ وہ ہمیں اس منظر میں لے جائے اور ہمیں وہ گہری باتیں سکھائے کہ ہم خداوند کو اور زیادہ جان کر اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ برکت دے، اور یہ کلام ہم سبوں کی زندگیوں میں پھلدار ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔